اس مس انفارمیشن کے دور میں پاکستان کے شاید سب سے بڑے جرنلسٹ، بلکہ پرائم ٹائم پہ آنے والے جرنلسٹ، بڑے ہارڈ ہٹنگ انٹرویوز کنڈکٹ کرنے والے ایک بہت بڑے یوٹیوب چینل جہاں پہ وہ گیان بانٹتے ہیں اباؤٹ مس انفارمیشن، کیسے لوگ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں، کیسے آپ کو ایک جاہلیانہ سوچ پڑھائی جاتی ہے اور آپ جاہل ہیں، آپ کو اپنی قوم کے بارے میں نہیں پتہ، آپ کو اپنی ہسٹری کے بارے میں نہیں پتہ. ان حضرت مزمل شاہ صاحب نے فرمایا ایک ریسنٹ اپنے پوسٹ پہ، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی $4 بلین کی نیٹ ورتھ ہے، حماس کے 3 لوگوں کی $11 بلین کی نیٹ ورتھ ہے، اور حضرت یاسر عرفات نے، جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی کوئی نیک آدمی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ حماس ایکچولی اسرائیل کی بی ٹیم ہے. بہت دکھ ہوا یہ سن کے. ایک پڑھے لکھے آدمی نے، ایک آدمی جس کے انٹلیکٹ کے لیول کو ہم سمجھتے ہیں، اس نے ایک آرٹیکل کی بنیاد پہ، اور اس آرٹیکل کو ہم ڈیکوڈ کریں گے، ایک اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دی اس ٹائم پہ جہاں پہ پوری مسلم امت ایک بندے کو شہید سمجھتی ہے، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، مفتی طارق مسعود ہو، مفتی تقی عثمانی ہو، چاہے وہ پاکستان کے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو، چاہے وہ دنیا کے مسلمان ممالک ہوں. امریکہ کو بھی مجبوری ہوگی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہنے کے لیے کہ اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن پیس ٹاک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لمحے پہ اس انسان نے جو بات کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اور ہمارے نزدیک جھوٹ ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے. جس آرٹیکل کی انہوں نے بات کی نیو یارک پوسٹ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک فیک ڈاکٹرڈ امیج لگایا جو بعد میں پروو ہو گیا ڈاکٹرڈ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو دی ایمبیسی آف اسرائیل ان امریکہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس بندے کی نیٹ ورتھ ہے. یعنی کہ اسرائیل جو اس وقت ظلم اور بربریت کی نئی داستان قائم کر رہا ہے، جہاں پہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں بچے عورتیں مار دی ہیں، جہاں پہ ہسپتال تباہ کر دیے ہیں، سویلین سائٹس تباہ کر دیے ہیں، پھر جو کیمپس بتائے جہاں پہ جا کے سیفٹی ملنی تھی ان لوگوں کو جو اس جنگ سے بھاگ رہے تھے، ان کو بوم کیا. اس نے انفارمیشن دی کہ جناب یہ بلینئرز ہیں. پھر جو تصویر دوسری اٹیچ ہوئی اس آرٹیکل میں، وہ ایک پرائیویٹ جیٹ کی تھی جو کلیئرلی قطر نے ان کو دیا ہوا تھا ٹریول کرنے کے لیے. قطر کو بہت بیکنگ ہے حماس کی، اور قطر بہت امیر ملک ہے. اگر آپ کہیں قطر کے شہزادے کی بلینز کی نیٹ ورتھ ہے تو ہم آپ سے اتفاق کریں گے، دنیا اس کو تصدیق کرتی ہے. لیکن جناب والا نے صرف ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا. اس جھوٹ کے میں آپ کو 2 اور آرٹیکل کے حوالے دے دیتا ہوں کہ جب نیو یارک پوسٹ نے یہ چھاپا تو ٹائمز آف انڈیا نے بھی یہ خبر چلائی اور اکانومسٹ نے بھی یہ خبر چلائی، بنیادی تحقیق پہ نہیں، نیو یارک پوسٹ کو سائٹ کر کے. اور نیو یارک پوسٹ نے سائٹ کیا ایمبیسی اسرائیل جو امریکہ میں ہے. انٹرسٹنگلی انف، جب اے ایف پی جو سب سے بڑا ادارہ ہے جرنلسٹ کا ٹو چیک کہ پریس کیا کر رہی ہے، فیکٹ چیک کریں، انہوں نے کہا ہمیں آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا اس کلیم کا. اور جناب نے اپنے پیج پہ یہ چیز چڑھا دی جہاں پہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے، ری شیئر کریں گے اور دلیل کا باعث بنائیں گے ایک شہید کو شہید نہ کہنے کا. یہ صاحب اپنے یوٹیوب چینل پہ اکثر کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، جرنلسٹ اٹھائے جاتے ہیں. ہم اتفاق کرتے ہیں جرنلسٹ اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جرنلسٹ کی عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جرنلزم کا کام نہیں کرتے. اخلاقی جرت رکھیے سر، آپ نے غلط بیانی کی ہے، اس غلط بیانی کا رجوع ریکارڈ کروائیے یا تصدیق کریں فیکٹ کے ساتھ اس بات کو. ہم نے آج ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے جہاں پہ جب ہمارے پہ تنقید کی ود فیکٹس تو ہم نے رجوع بھی کیا اور فردر ایکسپلینیشن بھی دی ہمارے تنقیدی پوائنٹس کی. ہم تو جرنلسٹ نہیں ہیں یار، ہم نے جرنلزم تو نہیں پڑھی، ہم مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں بیٹھے، ہم شام کے 8 اور 9 بجے والے شوز تو نہیں کر رہے، ہم تو بڑے بڑے سیٹوں سے پیسے نہیں لے رہے. لیکن یہ کچھ کرتے ہیں اور پھر ورچو سگنلنگ بھی کرتے ہیں. یہ المیہ ہے معاشرے کا کہ یہ صاحب تہمت لگاتے ہیں پی ٹی آئی پہ کہ جناب ان کے پیڈ ٹرولز ہوتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. عمران خان کلٹ لیڈر ہے، وہ کلٹ لائک فالوئنگ بنا رہا ہے جھوٹ کی بنیاد پہ. حضور من آپ بھی یہ کر رہے ہیں، گریز کریں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی آواز ہیں، لیکن مس انفارمیشن کے حوالے سے جناب آپ کو بھی آج سے پورے نمبر ہے. اس کے بعد جو خبر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام مسجد الاقصی، یعنی کہ تیسری قدیم مسجد مسلمانوں کے لیے، ان کو اریسٹ کر دیا گیا ہے اسرائیل کی فیشسٹ گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی تعریف میں بولے تھے. یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ پیلسٹینینز کے انٹرسٹ حماس ریپرزینٹ نہیں کرتا، یہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے. مثلاً کہ پی ایل او جو یاسر عرفات صاحب تھے، انہوں نے وہ علمی گالی لگائی
حماس کے اوپر. خیر انہوں نے حماس کو پیسوں ہی کرپشن کا نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ بیسکلی اسرائیل کی بی ٹیم ہے اور یہ وائلنٹ لوگ ہیں. لیکن جو تہمتیں ان پہ تھیں کہ وہ کرپٹ ہیں, پیسے کماتے ہیں, پی ایل او فائنینشلی بہت طاقتور ہو گئی ہے, لوگوں کا خیال نہیں رکھتی, وہی سیم علمی گالی اسرائیل نے استعمال کی جو مزمل بھائی نے چلائی. مسجد الاقصیٰ کے امام بھی اریسٹ ہو گئے. کوئی شک اور ڈاؤٹ آپ کو نہ رہے آپ کے دماغ میں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ یونیک ہے, بالکل اس کو آپ پارا چنار گوادر سے جوڑ نہ دیں. یہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جی گوادر میں فلسطین بنا ہوا ہے, میرے بھائی نہیں بنا ہوا. گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے, بلوچستان جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے, بہت دکھ ہے, ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن آپ صرف شیئر نمبرز کمپیئر کریں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. گوادر کی بلوچستان کی 77 سال کا ظلم آپ صرف اس ایک 7 اکتوبر کے بعد کے واقعے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہسٹری تو چھوڑ دیں. ہم اس مومنٹ کو دیکھتے ہیں امت کے یونیفیکیشن کا. اللہ موقع دیتا ہے بار بار کہ حادثے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان اکٹھا ہو. آپ کے گھر میں کوئی میجر مسئلہ آتا ہے تو کنبہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ وہ موقع ہے جس پہ پوری امت اکٹھی ہو سکتی ہے. ہم نے پاکستان سے بڑی بات کر دی. ہمارے جرنلسٹ, ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ججز, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے جنرلز کا پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف اتنی سی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان 77 سال سے گرو نہیں کر پا رہا. ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کھیل رہے ہیں بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر. دنیا اس وقت ایک بہت بڑے دلدل میں ہے. رشیا یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, ایک ہاٹ زون بنا ہوا ہے. یورپ پورا ریڈ الرٹ پہ ہے. مڈل ایسٹ میں پوری آگ لگی ہوئی ہے, ریڈ الرٹ ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کچھ بہت افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے. لوکل نیوز کی طرف ہیں, وہاں بھی کچھ اتنا خاص نہیں ہے جو آپ کو خوش کرے گا, لیکن بتا دیتے ہیں. رائن گرم اور مرتضیٰ حسین صاحب ہیں, انہوں نے ایک نیوز بریک کی. ڈراپ سائٹ نیوز نام ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر, جہاں پہ انہوں نے کلیم کیا کہ آرمی آگاہی نیٹ ورک یا آرمی اویئرنیس نیٹ ورک, ایک نیٹ ورک کریٹ کیا گیا ہے جس کے تحت حاضر سروس آرمی آفیسرس کو فیک اکاؤنٹس بنانے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ تنقید کر سکیں پی ٹی آئی کے اوپر. ججز جو پرو پی ٹی آئی بات کرتے ہیں, جرنلسٹ جو پرو پی ٹی آئی بات کرتے ہیں, اینڈ جنرلی کوئی بھی جو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے خلاف جاتا ہے. انٹرسٹنگلی انف, میرا نہیں خیال کہ اس میں حاضر سروس آفیسرز ہوں گے. موسٹ پرابلی اس میں والنٹیئرز ہوں گے, جیسے پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہا تھا. اس کو 5th جنریشن وارفیئر کے نام سے استعمال کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ملک کا امیج بہتر کرنے کے لیے. اس کے لیے آئی ایس پی آر نے بھی پیسے خرچ کیے تھے, ڈائریکٹلی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی پیسے خرچ کیے تھے. تو وہی پالیسی کنٹینیو ہو رہی ہے. ڈفرینس صرف یہ ہے کہ اب اس پالیسی کے زیر شکار بندوق کا جو رخ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. پہلے یہ بندوق کا رخ پی ایم ایل این اور جماعتوں کی طرف تھا. تو آج جب رخ اس طرف ہے تو یہ ساری رپورٹنگ ہو رہی ہے. بہرحال رائن گریم, مرتضیٰ حسین ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے, انہوں نے یہ چیز رپورٹ کی ہے, تو کوئی نہ کوئی بات میں صداقت ہوگی. دوسری اہم خبر, شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے آفیشلی نکال دیا گیا ہے. یہ رات کو تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کی خبر ہے. اس کی نیوز ہر جگہ اس وقت موجود ہوگی, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آفیشیل لیٹر پی ٹی آئی کا بھی آ چکا ہے جس پہ شیر افضل مروت صاحب کا رسپانس بھی آ گیا, جہاں پہ انہوں نے ڈیسیجن ایکسیپٹ کیا اور کہا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے لڑتے رہیں گے, فائٹ کرتے رہیں گے. خان صاحب سے ملنے کی خواہش تھی, ایک طرفہ بیانی کے اوپر ان کو باہر نکال دیا گیا. لیکن پی ٹی آئی نے اپنے لیٹر میں ایک مطالبہ اور بھی کیا تھا کہ اگر شیر افضل مروت صاحب غیرت مند آدمی ہیں تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور پھر جو الیکشن ہوگا بائی الیکشن اس میں دوبارہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کنٹیسٹ کریں وداؤٹ پی ٹی آئی بیکنگ. میرے خیال ہے یہ ایز پرنسپل سب کو کرنا چاہیے کہ جب آپ ایک جماعت چھوڑتے ہیں یا ایک جماعت آپ کو نکالتی ہے اور آپ اس کی کوئی پارلیمنٹری سیٹ آکوپائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ چھوڑ دینی چاہیے. دیکھتے ہیں یہ میٹر کیسے پلے آؤٹ کرتا ہے. لیکن جو شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ ہے نا, اس میں 3 پہلو ہیں جس کے بارے میں بہت بحث کی جا رہی ہے. ایک, پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو آتا ہے ان کے لونڈے لپاڑوں سے کہ یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. شہباز گل صاحب نے بھی ریسنٹلی ویلاگ بنایا کہ شیر افضل مروت صاحب صرف تنقید مریم نواز اور نواز شریف ہی کرتے ہیں, گورنمنٹ ہی کرتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نہیں کرتے. جناب اعلیٰ, آپ کی پوری جماعت نے اس وقت دعوت دی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے لیے. تو یہ تنقید تو پھر عمران خان بھی فٹ ہوتی ہے, گوہر ایوب پہ بھی فٹ ہوتی ہے, بیرسٹر صاحب پہ بھی فٹ ہوتی ہے, تو سب پہ فٹ ہوتی ہے. تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ یہاں سے اسٹک کرو, یہاں سے کیرٹ دیتے رہو. شاید شیر افضل مروت صاحب کیرٹ والی سائڈ پہ تھے, اسٹک والی سائڈ پہ نہیں تھے. لیکن آپ ہی نے اور آپ ہی کے سوشل میڈیا ونگ نے ان کو بہت بڑا ہیرو پہلے بنایا تھا, ابھی آپ نے ان کو زیرو کر دیا. کوئی دقت نہیں, یہ آپ کا اختیار ہے, آپ کا رائٹ ہے. باقی پی ٹی آئی کے اندر اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ایک جنگ چل رہی ہے. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس معاملے کے اوپر کہ پی ٹی آئی جس نے ظلم فیس کیا ہے وہ لوگ, اور پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بعد میں شامل ہوئے ہیں, ان کی آپس میں ایک سائلنٹ وار ہے.
مثلاً کہ ایک طرف موقف آتا ہے کہ پارٹی کی ریزرو سیٹس کے ٹکٹس، سینٹر کے ٹکٹس ان لوگوں کو ملنے چاہیے جنہوں نے ظلم برداشت کیا، اور ایک طرف جو نئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم بھی پارٹی میں شامل ہیں، بے شک سال پہلے ہوئے ہیں، 2 سال پہلے ہوئے ہیں، ہم نے 9 مئی کا فال آؤٹ نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہمیں بھی یہ موقع دینے چاہیے. تو اس کی چھوٹی چھوٹی ٹسل چلتی رہتی ہے. کے پی کے میں بھی ایک سیٹ پہ چل رہی ہے سینٹر کی، یہ ریزرو سیٹس پہ کئی لوگ سامنے آئے تھے اپنا نام دینے کے لیے، تو یہ ایک چھوٹا معاملہ چلتا رہتا ہے. پھر ایک انٹرنل بیٹل یہ بھی چل رہی ہے کہ جی کچھ لوگ جو جیل رہ گئے ہیں جیسے سنم جاوید صاحب ہیں ان کو بہت فیم مل گیا ہے، کچھ لوگ جو جیل رہ گئے ہیں ان کو پوچھا بھی نہیں جا رہا. یہ اگین تھوڑے سے بے معنی ڈیسیجن ہے. کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پوری پی ٹی آئی میں کسی بندے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، سب عمران خان کی وجہ سے الیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو آپ بحث کر رہے ہیں کہ کون بڑا کون چھوٹا، میرے بھائی بے معنی ہے. جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے آپ سب کی سننی کس نے، جو اس نے کہنا ہے وہ ہونا ہے. آٹوکریٹک پارٹی ہے آپ کی، ایک آٹوکریٹ ہے وہ پارٹی چلاتا ہے اور اس کی آپ سب مانتے بھی ہیں. بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا اپنے جواب میں کہ جناب ایک طرفہ بیان سن کے خان صاحب پہ کان بھر کے مجھے پارٹی سے نکالا گیا ہے، جس دن خان کو ملوں گا تو چیزیں کلیریفائی ہوں گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. یعنی کہ اس کو بھی پارٹی سٹرکچر میں یقین نہیں ہے، اور یہ جو ڈیسیجن بھی آیا ہے پارٹی کی طرف سے وہ اس لیے آیا کہ اس کو پارٹی سٹرکچر میں یقین نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ کے کسی بندے کو پارٹی سٹرکچر میں یقین نہیں ہے، سب کو صرف عمران خان پہ یقین ہے. یہ چیز آپ کو روز روشن کی طرح عیان ہو جانی چاہیے. دوسری میجر خبر جو ایک اچھی خبر ہے، شہباز گل صاحب کے بھائی رہا ہو گئے. ابھی تک اظہر مشوانی صاحب کے جو دونوں بھائی ہیں وہ لاپتہ ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا جرت کا مظاہرہ دکھایا اور ود ان 2 days آفٹر ہیئرنگ آف کیس انہوں نے ان کے بھائی کو برآمد کر دیا. ابھی ان کے بھائی گھر پہنچ گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کے بھائی سیف اینڈ سیکیور ہوں گے، ان کے ساتھ ظلم بربریت نہیں ہوگی. کسی بھی بندے کی فورس ڈسپیرنس اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک سیڈلی اچھی چیز ہوئی ہے کہ جو فورس ڈسپیرنسز پنجاب میں پولیٹیکلی ہوئی ہیں اس سے لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بلوچستان کے پی کے میں کیا ہوتا ہے، فورس ڈسپیرنس کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. ابھی جو بلوچستان کے اندر مذاکرات ہیں اس میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم 50 لاکھ روپیہ دیں گے فی فیملی کو مسنگ پرسن کا، جس کے اوپر بہت سخت رد عمل آیا لوگوں کی طرف سے کہ جناب آپ کے پیسے نہیں چاہیے، ہمارے بندے چاہیے. بلکہ اب تو وہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں یہ کال دینے کے لیے کہ ہمیں بس یہ بتا دیں ہمارے لوگ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. تو یہ بہت ایک گھٹیا فیلنگ ہوتی ہے، ایک بے بسی کا عالم ہوتا ہے کہ نہ کورٹ ریلیف دے رہا ہوتا ہے، نہ میڈیا کور کر رہا ہوتا ہے، نہ آپ کو پتہ ہے آپ کا لوڈ ون کدھر ہے، کیا ہے، کس کنڈیشن کے اندر ہے، اور اس کنڈیشن میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے. تو شکر ہے پہلی دفعہ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے. دیر آئے درست آئے، آیا تو بہت برے طریقے سے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن شکر ہے ہمارے لوگوں کو احساس ہوا ہے یہ کتنا بڑا پرابلم ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی ایشو ہے. مثلا میں اس کا اگر آپ کو نچوڑ بتا دوں، میرے نزدیک وہ ایک ہی ایشو ہے کہ کچھ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کیا ہونا چاہیے. وہ چاہے لارج ٹیک کمپنیز ہوں، لارج سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہوں، وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کس قسم کی آواز کو پذیرائی دینی، کس کو نہیں دینی، کون سا نیریٹو چلنے دینا یا نہیں دینا. وہ چاہے پاکستان کے اندر ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے اسرائیل کے اندر ان کی ایک مخصوص جماعت ہو جو فیصلہ کر رہی ہے ہر چیز، اور سب کے سب اپنا اوپینین اور ول میجورٹی عوام پہ تھوپ رہے ہیں، ان کو برین واش کر رہے ہیں اس کے لیے. اس کے اندر اس وقت پوری دنیا میں ظلم اور بربریت قائم ہوا ہے. جو جمہوریت کا پرپس تھا وہ سارٹ آف ڈیفیٹ ہو گیا ہے. ہم اکثر نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی لیسٹ شارٹیسٹ ٹائم سپین والا پولیٹیکل سسٹم ہے ہیومن ہسٹری میں، کہ ود ان 250 ایئرز ہی انریول ہو گیا ہے. کہ جو طاقت بادشاہت سے لوگوں کو آنی تھی وہ نہ تو کبھی ٹرانسفر ہوئی، بلکہ جو سسٹم امپوز کر دیا گیا اس میں ہمیں جھوٹی تسلی دی گئی کہ میرے اور آپ کے پاس طاقت ہے. سب سے بڑی جو چیز امپورٹنٹ ہے اس طاقت کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے لوگوں کے لیے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اسرائیل اس پہ کلیمپ ڈاؤن کرتا ہے، یوٹیوب اس پہ کلیمپ ڈاؤن کرتا ہے، ٹویٹر اس پہ کلیمپ ڈاؤن کرتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کچھ آوازیں ٹھیک ہیں، کچھ آوازیں درست نہیں ہیں. حماس فلسطین کی لبریشن کے لیے لڑ رہی ہے، ان کی آواز جائز نہیں ہے، ان پہ کریک ڈاؤن ہے. آن دی ادر ہینڈ مہرنگ بلوچ بھی لبریشن کے لیے لڑ رہی ہے کہ بلوچی لوگوں کو ان کا حقوق ملے گی، ان کی آواز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پہ چلنے دے سکتے ہیں. اصول دونوں کا سیم ہے لیکن ٹریٹمنٹ فرق ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ امریکہ نے اپنے بیبی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا پاکستان میں کیا فسادات ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو منی اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، جو ہماری پاک فوج ہے، جو ہمارے ججز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، وہ پھر بھی وہی پالیسی تننے کی اپنا رہے ہیں جو امریکہ اپنا رہا ہے. جو ورلڈ سپر پاورز ہوتی ہیں جو حرکتیں وہ کرتی ہیں، چھوٹے نیشن اسٹیٹس بھی ان کو فالو کرتے ہیں. تو جو پاکستان کے اندر آپ ظلم اور بربریت دیکھتے ہیں تو یہ کو ہمیں وہی نہیں آئی تھی،
جناب ہم نے بڑے صاحب کو دیکھا کرتے ہوئے اور ہم نے وہ اڈاپٹ کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ نیو امپیریلسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ سٹرکچرز جو ہمارے آگے پیچھے ہیں، پورے کے پورے ایجوکیشن کے نظام، میڈیا نیٹ ورکس کے نظام، پورے ہمارے قانون سازی کے نظام، یہ امپوزیشنز ہیں. اسلام کو کوڈیفائی کرنے کا ایفرٹ سب سے پہلے لاسٹ 300 ایئرز میں برٹش ایمپائر نے کیا تھا. یعنی کہ ایک چیز جو ان کو سمجھ نہیں تھی اس کو انہوں نے ڈبوں میں بند کر کے ہمیں پیش کر دیا کہ جناب اب سے یہ ہوگا. یہ پورا سب کانٹیننٹ کا قانون اسی گواہی دیتا ہے اور ہم نے اس کے خلاف کبھی سوچ ہی نہیں اٹھائی. جب ہم بات کرتے ہیں شریعت کی ریوائول کی، گریٹ ری تھنکنگ کی آف اسلام، کہ کیسے ہم نے نافذ کرنا ہے ماڈرن ڈے اینڈ ایج پہ، تو تب آپ کو مزمل شاہ ٹائپ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ بیکورڈ لوگ ہیں، ان کی سوچ غلط ہے، دنیا کہاں سے کہاں پروگریس کر گئی ہے. تب لوگ آپ کو جدید سائنس کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ بات کرنے کو نہیں تیار ہوتا کہ جو گیم بنا کے ہمیں دی گئی ہے پروگریس کی، اس کے اندر ہم کبھی پروگریس نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے وہ گیم بنائی ہے اس نے بنائی ہی اس طرح کہ ہمیشہ غلام جوتی کے نیچے ہی رہے گا. جب تک اس ریالٹی کو آپ چیلنج نہیں کریں گے، اپنی گفتگو سے، اپنی بحث سے، معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی. وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے فلسطین میں، وہی کھیل جو امریکہ نے فلسطین میں، اسرائیل میں رچایا، پورے مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا، وہی کھیل ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. فریڈم آف اسپیچ کا ساتھ دیجیے. شکریہ. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو.